18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. سندھ اسمبلی نے 2016 میں پاس کر دیا تھا. اب جب کہ ابھی دوبارہ لانے کی کوشش کی تو الحمدللہ اس فقیر نے اس بل کو روک دیا, نہیں پیش کرنے دیا. 2016 میں ہو گیا کیونکہ اس وقت لبیک والے نہیں تھے. الحمدللہ اب ہم نے روکا بھی, اور روکنے کے بعد جس نند کو مکرم محتشم برادران حضرت علامہ مولانا مفتی اعجاز احمد صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع ملک, محترم مکرم محتشم علامہ معراج صاحب, علامہ فیضان صاحب, جملہ مدرسہ صراط المستقیم کے مدرسین, طلباء کرام, محبین اور انتظامیہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توجہ میری طرف رکھیں گے, بس تھوڑی دیر کی ہی گفتگو ہوگی آپ سے, مگر مکمل توجہ یہاں رکھیے گا کیونکہ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے. یہ اس بات کے لیے منعقد کی گئی محفل ہے کہ آج عمر ناصر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کا حافظ بنا ہے. قرآن پاک انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کرم ہے کہ رب نے قرآن پاک کو ہمیں حفظ کرنا, سینے میں پیوست کرنا, دل و دماغ میں یاد رکھنا ہمارے لیے آسان فرما دیا. پورا قرآن پاک حرف بہ حرف, لفظ بہ لفظ, زبر سے پیش تک کا اہتمام کر کے الحمد سے ذکر والناس تک پورا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم اس کو یاد کر سکیں. ورنہ تو قرآن پاک رب کا کلام ہے. جیسے رب عظیم تو کلام بھی عظیم, جیسا رب مرتبہ والا تو اس کا کلام بھی مرتبے والا, جیسے رب چاہو جلال والا اور روبو دبدبہ والا, غضب اور قہر اور رحمت والا, اسی طرح قرآن میں ہی سارا کچھ اسی بات کا ذکر موجود ہے. تو قرآن پاک کو جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سہل کر دیا, آسان کر دیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی قرآن پاک کا نزول ہوتا, جب قرآن پاک اتارا جاتا, جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر جب قرآن پاک اتارا جاتا, سردی کے دنوں میں بھی پیارے محبوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پر موتیوں کی طرح پسینہ نظر آتا. سردی کے دن ہوتے مگر آپ کے چہرے مبارک پر پسینہ موتیوں کی طرح نظر آتا. پوچھا گیا تو فرمایا یہ قرآن پاک ہے کہ وہ جو محمد کے قلب پہ نازل ہوا اور میں برداشت کر رہا ہوں اور اپنے سینے پہ لے رہا ہوں. یہی قرآن پاک اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, مگر یہ نبی کے قلب کو رب نے اتنی وسعت و طاقت اور جرت اور
دی ہے کہ وہ قرآن پاک رب اس پہ نازل فرما دے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب پہ قرآن کو لیا، پھر امت کے لیے آسان کر دیا۔ اب امت میں جو بھی قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ یاد بھی کر سکتا ہے اور محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ قرآن پاک اپنے سینے میں رکھنا بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ اب یوں سمجھیے گا، کچھ سعادتیں وہ ہیں دنیا میں جو ملتی ہیں، کبھی انسان پر عروج ہے تو کبھی زوال بھی ہے۔ کبھی بندہ ترقی کے عروج پہ جا رہا ہوتا ہے، کبھی دولت کے عروج پہ جا رہا ہوتا ہے، کبھی عزت کے عروج پہ جا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کس مرحلے میں کبھی کس مرحلے میں، مگر کبھی مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانے کا بھی نہیں، وہ جو لوگوں کو بانٹنے والا تھا آج وہ لینے کے لیے مطلوب ہے۔ تو دنیا میں عروج و زوال موجود ہے، دنیا میں نشیب و فراز موجود ہے، کمی بیشی موجود ہے، مگر قرآن پاک وہ سعادت ہے جب اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن پاک کی سعادت دے دی، اس کے قلب پہ رب تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا، اس کو یاد کر لیا۔ الحمدللہ جب سے یاد کیا قیامت تک اس کے لیے عروج ہی عروج ہے، کمی کہیں نہیں ہے بلکہ اضافہ ہے۔ جب جب قرآن پاک پڑھتا رہے گا اس کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا، جب جب تلاوت قرآن پاک کرتا رہے گا اس کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ورنہ آپ نے ماحول میں اپنے آپ میں ہم نے دیکھا ہے، قرآن پاک بچپن میں آپ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی شادی ہو جاتی ہے، پھر آپ کاروبار میں لگتے ہیں، پھر آپ بیوی بچے والے ہو جاتے ہیں۔ آپ خود یاد رکھیے گا کہ جب سے آپ نے قرآن پاک بچپن میں ناظرہ پڑھ لیا، اس وقت سے لے کر آج تک میں سب سے مخاطب ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک آپ نے کتنے قرآن پاک ختم کیے ہیں؟ اپنے من سے پوچھیے گا کہ کتنے قرآن پاک میں نے پڑھا؟ سال میں ایک قرآن پڑھا، رمضان میں، یا 2 یا 3، یا یہ بھی نہیں، کتنا پڑھا؟ تو اس لیے جو قرآن پاک کا حافظ بنتا ہے وہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ اس کے لیے جب آسان کر دیتا ہے وہ یاد کر کے پھر جب بھی چاہے جدھر بھی چاہے وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اور نہیں تو کم سے کم رمضان المبارک میں اچھے طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ورنہ تو الحمدللہ قرآن پاک کا ورد اس کا جاری رہتا ہے، کیونکہ اس کو صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو یاد بھی رکھنا ہے۔ جب قرآن کو یاد رکھنا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو رب تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جب دنیا میں آیا، جب آنے کے بعد قرآن یاد کیا، یاد کرتے تلاوت شروع، تلاوت تلاوت پہ تلاوت، تلاوت پہ تلاوت۔ جب یاد کیا وہ درجہ الگ، جب پڑھا تو اس کا درجہ اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا، بڑھتے 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 اس دنیا سے جب وہ رحلت کر گیا، چلا گیا، اب جب قبر میں جائے گا، یہ ویسے ہی انسانی فطرت ہے، انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب بندہ پورا دن جو کام کر رہا ہونا، جو زبان پہ بات جاری ہونا، بار بار وہ بات کر رہا ہو، جب سو جائیں آنکھیں بند ہو جائیں تو نیند میں بھی وہی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ہوش میں نہ ہو مگر پھر بھی وہی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ جس نے پوری زندگی قرآن پاک کی تلاوت کی، علماء کرام فرماتے ہیں اس سے یہی گمان رکھا جائے گا جب قبر میں رکھا جائے گا تو اس کے قرآن پاک کی تلاوت اس کی زبان پہ خود بخود جاری ہوتی رہے گی۔ جب قرآن پاک کی تلاوت جاری ہوگی، اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ حافظ قرآن اپنا مرتبہ تو پاتا ہے مگر ایک مرتبہ اس کا یہ ہے کہ جتنا اس نے قرآن پڑھا اتنا اس کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ جنت میں تو جائے گا، لے کے بھی جائے گا، مگر ساتھ میں جتنے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کی ہے اسی کے مرتبے کے مطابق اس کے مرتبے میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ معمولی کا بات نہیں ہے۔ آج تو عمر قرآن پاک کا حافظ بنا، بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دے دی۔ بس یہ سعادت
ان سے بھی اور سب سے ہم جو بچے ہمارے یہاں فارغ ہوتے ہیں الحمدللہ صراط مستقیم مدرسہ قادریہ رضویہ سے اس سال 8 طلباء کرام نے قرآن پاک حفظ کیا. 8 طلباء کرام نے قرآن پاک حفظ کیا. اور ہماری طالبات کا بھی سلسلہ جاری ہے. ہماری طالبات میں بھی الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے کہیں پر 2 سالہ کورس، کہیں پر 3 سالہ کورس، 4 سالہ کورس ہوتا ہے. مدرسہ صراط مستقیم میں الحمدللہ 8 سالہ کورس جو کہ تنظیم المدارس کے تحت ہے. الحمدللہ 12 بچیوں نے دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی ہے. قرآن پاک حفظ بھی اور پھر یعنی 8 سالہ تعلیم بھی حاصل کی اور کرنے کے بعد وہ 12 طالبات عالمہ بن گئی ہیں. درس نظام سے فارغ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مدرسہ صراط مستقیم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے کم وقت میں بہت زیادہ عروج دیا ہے اور وہاں سے علم دین کی شمع بلند ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک مدرسہ صراط مستقیم سے علم دین کے شمع کو بلند و بالا رکھے. اور جو معاونین ہیں جو تعاون کرتے ہیں اللہ کا منصور اور مقصد وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانا ہے. دین کو تخت پہ لانا ہے، ان لوگوں کو تخت پہ لانا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات کرتے ہیں. آخری میں در لسان دے کر آپ سے بات کر لوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے کا ایس ایچ او، علاقے کا ایس ایچ او اگر آپ کی مسجد کا امام بھی ہو کتنا اچھا ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسجد کا امام وہ علاقے کا ایس ایچ او بھی ہو، مسجد کا امام وہ علاقے کا ایس پی بھی ہو، ایس ایس پی بھی ہو، ڈی ایس پی بھی ہو، آئی جی ہو، ڈی آئی جی ہو، کمشنر ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، اسسٹنٹ کمشنر ہو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ملک نے ترقی ایسے ہی کرنا ہے جب اہل علم نے ان نشستوں پہ آنا ہے. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں سے فارغ شدہ طلباء انشاءاللہ دین کی خدمت تو کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ان نشستوں پہ بھی آ کر بیٹھ کر دین کا پیغام دیتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا عزم ہے اور اسی عزم کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے مدرسہ صراط مستقیم کے طلباء کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ان کے لیے ہم نے منشور جو بنایا ہے وہ یہی ہے. اسی انداز میں ہوگا. آپ کو آخری بات 1 ہفتہ پہلے کی آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں کہ سندھ اسمبلی میں الحمدللہ یہی دین کا صدقہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں الحمدللہ نماز کا وقفہ جاری کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. آپ کے سبحان اللہ پتہ نہیں کھانے کی طرف توجہ ہے کیا؟ ماشاءاللہ. اگر کھانے کی طرف توجہ نہیں ہے تو پھر سبحان اللہ کی اچھی آواز آنی چاہیے. سبحان اللہ. نہیں ابھی تک کچھ لوگ ہیں نا لگے ہوئے بولا نہیں کھانا زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے 74 سال میں پہلی مرتبہ 74 سال سندھ اسمبلی میں باقی تمام اسمبلیوں میں گزر گئے. نماز کی بات تو اپنی جگہ پر، نماز کی طرف رجحان بھی نہیں تھا. اب الحمدللہ اس فقیر نے تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط جو ہیں ان کو تبدیل کیا ہے. کیا تبدیلی؟ ان میں یہ تبدیلی اور ترمیم لے کے آئے ہیں کہ جب بھی آزان ہوگی نا، جیسے بھی آزان اگر ہو جائے ٹھیک ہے تو بس سب ختم. میں بات کر رہا ہوں یہی ختم، رکاوٹ اس کے بعد ایک بات بھی نہیں ہوگی. پوری اسمبلی جائے گی، 15 منٹ کا وقفہ ہوگا، نماز پڑھ کے پھر آئیں گے. جہاں سے بات ختم ہوئی تھی پھر وہاں سے بات شروع ہوگی. یہ 74 سالہ تاریخ میں سندھ اسمبلی کے کبھی نہیں ہوا. یہ تحریک لبیک پاکستان نے اس فقیر میں یہ قرارداد اور یہ ترمیم منظور کروائی ہے. اب سندھ اسمبلی میں 15 منٹ کا نماز کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا تو یہ وقفہ محلوں میں بھی، بازاروں میں بھی، مارکیٹوں میں بھی، شہروں میں بھی، محلے میں بھی، ہر جگہ یہ وقفہ نماز کا ہوتا رہے گا. آپ چاہتے ہیں کہ نماز کا وقفہ ہو؟
تو انشاءاللہ پھر تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں کہ تاکہ پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام اس دنیا میں آ جائے اور پیارے محبوب علیہ اسی ہفتے ایک ہی دن میں یہ کام ہوئے، دو کام، ایک کام، دوسرا کام اسی دن یہی ہوا کہ الحمدللہ یہ قرارداد بھی منظور ہو گئی کہ سندھ اسمبلی کے ماتھے پر، سندھ اسمبلی کے جھومر پر، ماتھے پر انشاءاللہ یہ قانون منظور ہو گیا ہے کہ وہاں لکھا جائے گا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انشاءاللہ تعالی، اور وہاں لکھا ہوگا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین انشاءاللہ۔ یہ پاس کروا دیا ہے الحمدللہ، یہ قانون کا حصہ بن گیا ہے، صرف سندھ اسمبلی میں نہیں تمام سرکاری اداروں پر قرآنی آیات، وہ آیات جو خاتم النبیین سے متعلق ہے، احادیث مبارکہ اور ختم نبوت کے متعلق قرآنی آیات کو تمام سرکاری اداروں پر لکھا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں، اس میں ہم نے یہ بھی ڈالا کہ سنہری الفاظوں سے لکھا جائے گا الحمدللہ۔ اور ایک بل جو کہ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، سندھ اسمبلی نے 2016 میں پاس کر دیا تھا۔ اب جبکہ ابھی دوبارہ لانے کی کوشش کی تو الحمدللہ اس فقیر نے اس بل کو روک دیا، نہیں پیش کرنے دیا۔ 2016 میں ہو گیا کیونکہ اس وقت لبیک والے نہیں تھے۔ الحمدللہ اب ہم نے روکا بھی، اور روکنے کے بعد جس نند کمار نام ہے اس کا جی ڈی اے کا ہے، جس نے یہ بل پیش کرنے کی کوشش کی کہ 18 سال سے پہلے والا شخص جو ہے نا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک تو روکا، پھر دوسرے دن میں اس کے ٹیبل پہ گیا، ان سے پوچھا لیکن نند کمار بتاؤ یہ بل دوبارہ کب لا رہے ہو؟ میں نے اپنی طبیعت میں ایسا ہی کہہ دیا جاتے ہوئے، میں نے کہا بتاؤ یہ بل دوبارہ کب لا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب میں نے عہد کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے کہ اب میں اس بل کو دوبارہ نہیں لاؤں گا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریک لبیک پاکستان کا بھرپور انداز میں ساتھ دیں، کیونکہ یہ جھوٹ بولنے والی تحریک نہیں ہے، یہ سچ بات کرنے والی تحریک ہے، اور سچائی پر لوگوں کو دھوکے میں رکھنے والا نہیں بلکہ سچائی پر لے کے جانے والا، اور پیغام یہی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے قریب میں نظام مصطفیٰ آ گیا ہے نا، افغانستان میں آیا نہیں آیا؟ انہوں نے کوشش کی تو افغانستان میں اسلامی مملکت بن گئی نا، تو قریب میں ہی تو ہے، بارڈر تو ہمارا بھی ٹچ ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا، اور رب کی مدد آئے گی، انشاءاللہ پاکستان میں بھی نظام مصطفیٰ قائم ہوگا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک سب کی آواز آنی چاہیے رسول اللہ کی عزت کے لیے۔ لبیک آپ تو بھائی اپنے پیارے ہیں نا، وہ جو اسمبلی میں دوسرے ہوتے ہیں وہ بھی جب ہم لبیک کے نعرے لگاتے ہیں تو وہ بھی جب دیکھتا ہوں ان کی طرف تو وہ بھی بولتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دل کو اتنی تسکین ہوتی ہے کہ ہم اپنے نبی کو زندہ مان کہتے ہیں۔